ایک سورہ فاتحہ مرحوم شیر علی فدا حسین نورانی، مرحوم شہید ڈاکٹر سبطین ڈوسا، مرحوم علی رضا اور ان کی اہلیہ، تمام ارواح مومن و مومنات اور شہداء ملت کے سال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ صلوات علی محمد برادران عزیز، ظاہر ہے کہ آج کی شب شب شہادت ہے اور اسی حوالے سے مجھے اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، مگر اس آیت کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں ہم تازہ کریں کہ جسے مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ذرا دیکھو اس بات پر غور کرو کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور تم آخرت میں بھی دیکھو گے کہ درجات کا فرق تمہیں نظر آئے گا اور فضیلتوں کا فرق تمہیں نظر آئے گا۔ ہم نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ پروردگار عالم نے جو دنیا کے اندر انسان کو فضیلت دی ہے وہ کسی نہ کسی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کے ساتھ جڑی ہوئی فضیلت ہے۔ اگر پروردگار عالم نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری بھی پروردگار عالم نے رکھی ہے، اور اسی کے اعتبار سے پروردگار عالم میدان قیامت میں انسان سے سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے میدان میں سوال ہوگا۔ یقیناً جو نعمت گریجولی نہیں، اگر ہم تقابل کریں تو اگر بڑی نعمت انسان کو ملی ہے تو پھر سوال بھی بڑا ہوگا، اور اگر نسبتاً، ورنہ تو ہر نعمت پروردگار کی اس قابل ہے کہ اس کی قدر کی جائے، لیکن اگر نسبتاً اگر چھوٹی نعمت انسان کو دی گئی ہے تو پھر سوال بھی چھوٹا ہوگا۔ ذمہ داری اسی پروپورشن کے مطابق ہے، اگر نعمت زیادہ ہے ذمہ داری زیادہ ہے، اگر نعمت کم ہے تو پھر ذمہ داری بھی کم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے عقیدے کے مطابق اگر کسی کو سب سے زیادہ فضیلت اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر دی ہے تو وہ محمد و آل محمد ہے، اور محمد و آل محمد کو جب سب سے زیادہ فضیلت دی ہے تو سب سے زیادہ امتحان بھی انہی کا لیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے واقعاً اگر معیار یا ڈسٹرکٹ اگر اسٹینڈرڈ یہ ہوتا کہ فضیلت اگر اس دنیا کے اندر دے دی گئی اور اس کے بعد پھر کوئی امتحان نہ ہو، کوئی کسی قسم کی مصیبت نہ آئے، تو پھر یقیناً خاندان پیغمبر پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں فضیلت کے اعتبار سے ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک سورج اور چاند نظر آتے ہیں تو اسی اعتبار سے پھر مصیبتیں اور امتحان بھی زیادہ ہیں۔ آپ انبیاء کے کیس میں دیکھیے، یعنی
انبیاء کے کیس پر آنے سے بھی پہلے میں اپنے نوجوان دوستوں کو ذرا متوجہ کروں کہ آپ دیکھیے مجالس کے اندر عام طور پر کیا ہوتا ہے. مجالس کے اندر عام طور پر اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان ہمیں ربط سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ایک بہت بہترین ربط ان دونوں کے درمیان موجود ہے کہ فضائل انسان بیان کرے, ایک ذاکر بیان کرے, عالم بیان کرے, ایک طالب علم بیان کرے, تو وہ کس طرف انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے, سامعین کو, آڈینس کو متوجہ کرنا چاہتا ہے, اٹینٹو کرنا چاہتا ہے. وہ اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فضیلت آئی ہے تو تمہارا دماغ خراب نہ ہونے پائے. تمہارے پاس کیا فضیلت ہوگی؟ اگر تم نے 2 کتابیں پڑھ لی تو تمہارا کیا علم ہوگا؟ اہل بیت وہ ہیں کیا نا مدینۃ العلم و علی بابوہا, کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. مگر علم کے شہر کا دروازہ ہونے کے باوجود تکبر نہیں ہے, غرور نہیں ہے. کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں وہاں پر آپ کو ایروگنس نظر نہیں آئے گا, بلکہ وہاں پر آپ کو انکساری نظر آئے گی, خاکساری نظر آئے گی. تو آل محمد کے فضائل بیان کر کے گویا تمام دنیا والوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. تھوڑی تھوڑی اگر چھوٹی چھوٹی فضیلتیں اگر ہمارے پاس آ جائیں تو اس کے بعد پھر ہمارا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتا ہے. فضائل اہل بیت کو سننے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں مگر آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتے, پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد پھر دوسرا حصہ آ جاتا ہے مصائب کا, اور اس کے ذریعے سے متوجہ کیا ہم اگر ہمیں تھوڑی کوئی مصیبت یا پریشانی فیس کرنا پڑ جائے, اگر ہمارا امتحان ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسان یہ کہتا ہے کہ پروردگار کو میں ہی ملا تھا امتحان لینے کے لیے, پروردگار کو میں ہی ملا تھا یہ مصیبت ڈالنے کے لیے, پروردگار کو میں ہی ملا تھا آزمائش میں ڈالنے کے لیے. ہم یہ بیان کر چکے کہ خدا کہہ چکا ہے لنبلونکم کہ ہم یقیناً 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 تمہارا امتحان لیں گے, تمہیں پیدا ہی امتحان کے لیے کیا گیا. مگر اس کے ذریعے سے, مجلس کے اس فارمیٹ کے ذریعے سے کم ہمارا ذہن اس طرف تو متوجہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو جن کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ان کا سب سے زیادہ امتحان بھی لیا گیا. تو فضیلت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امتحان نہیں ہوگا, جتنی زیادہ فضیلتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ امتحان بھی ہوا کرے گا. درود دیجیے محمد وعلی. اور ہمیں یہ ملتا ہے, یعنی اب ہم قرآن مجید کے اندر ذرا ایک اور آیت کی طرف توجہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پروردگار عالم نے کیا بیان کیا. وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات, سورہ بقرہ کے اندر بڑی معروف آیت ہے, دوسرا ہی سورہ قرآن مجید کا, اور تفصیلی جو سورہ ہو سکتا ہے قرآن مجید کا سب سے زیادہ مفصل وہ سورہ بقرہ, اور اس کی انتہائی اہم آیت اور نسبتاً معروف آیت. تو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اس وقت کو یاد رکھو جب تمہارے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا. ابراہیم علیہ السلام کو اگر خلیل خدا قرار دیا گیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر نبی بنایا ہے, رسول بنایا ہے, بغیر امتحان کے نہیں بنایا. اور ان تمام امتحانات سے گزارنے کے بعد, ان تمام مناسب اور وہ تمام ڈیزگنیشن دینے کے بعد جب امام بنایا جا رہا ہے تو خاص امتحان لیا جا رہا ہے. وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات, وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا اس کے رب نے امتحان لیا, اس کو آزمایا, فاتمہن, اور ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں مکمل کامیابی حاصل کی, صرف ڈسٹنکشن نہیں ہے, 100% مارکس حاصل کیے. اس کے بعد خدا فرماتا قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم اب تم اس منزل پر ہو کہ تمہیں انسانوں کا امام ڈکلیئر کیا جاتا ہے, تمہیں انسانوں کا امام بنایا جاتا ہے کہ نا یو آر دا لیڈر آف دا ہول ہیومن بینگ, جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا تمہیں امام بنایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ منصب دینے سے پہلے بھی امتحان ہے اور منصب کے آنے کے بعد بھی امتحان ہے کہ اب اس منصب کے اعتبار سے جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے, اور اس کے لیے میدان عمل میں آنا ہے, اور اس کے حوالے سے جتنے بھی اس کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے مکمل تن من دھن کی بازی لگا دینا ہوگی. اور یہی چیز ہمیں خود پیغمبر اکرم کے کیس میں بھی نظر آتا ہے, خود معصومین کے کیس کے اندر بھی نظر آتا ہے. کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے منصب کے آنے کے بعد کسی قسم کی زحمت کو فیس نہیں کیا, کسی قسم کی مصیبت کو فیس نہیں کیا. پیغمبر اکرم کا تو جملہ یہ ہے کہ ما اوذی نبی کما اوذیت, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی, اتنی پریشانیوں کو فیس نہیں کرنا پڑا جتنی اذیتوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا. جتنی پرابلم کا میں نے سامنا کیا ہے, میں نے فیس کیا ہے, اتنا کسی نبی نے اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کیا. اور یہی چیز ہمیں اہل بیت کے اندر بھی نظر آتی ہے. کیا مولا کائنات نے اذیتوں کا سامنا نہیں کیا؟ کیا واقعا جناب سیدہ نے اذیتوں کا سامنا نہیں کیا؟ کیا امام حسن مجتبی نے, امام مظلوم نے, اور آج کے امام جن کی شہادت کی آج مجلس ہے, کیا ان سب نے زحمتوں کا سامنا نہیں کیا؟
یقیناً تمام کے تمام ائمہ کرام نے، تمام کے تمام اہل بیت نے ان زحمتوں کا سامنا کیا ہے اور مسلسل کیا ہے، مگر بہرحال اپنے کام کو جاری رکھا. اور یہی صبر کا مفہوم بھی ہے. صبر کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، اسٹریٹ فاسٹنس کا مظاہرہ کرے اور اپنے کام کو مسلسل انجام دیتا رہے. اسٹریٹجیز مختلف ہو سکتی ہیں، منزل اور ہدف ایک ہی رہے گا اور اسی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھتے رہیں گے اور انسان آگے چلتا ہوا نظر آئے گا. اب آئیے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے. دیکھیے چوتھے امام کی زندگی کے اندر بھی جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، یعنی اگر ہم حقوق کے اعتبار سے بات کریں تو انسان کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ ایک خدا کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے. اور بندوں کا حق بھی ایک انسان اپنی انڈیویجل کیپیسٹی کے اندر مثلا ہمسایہ وغیرہ کی حد تک دیکھتا ہے کہ آس پاس کیا ہے، اور پھر ایک امامت کے اعتبار سے ذمہ داریاں آتی ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ چوتھے امام نے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی. حالانکہ وقت اور زمانہ آپ دیکھیے کتنا سخت تھا. یعنی چوتھے امام کے تو امامت کا جو آغاز ہوا ہے وہ انتہائی سخت سرکمسٹانسز کے اندر، انتہائی سخت حالات کے اندر چوتھے امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ چوتھے امام کی امامت کا آغاز کربلا کے میدان میں ہو رہا ہے، اس موقع پر کہ جب امام حسین کی شہادت انتہائی صدمے کے ساتھ، انتہائی مشکل وقت میں ابھی شہادت ہوئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے آ کر چوتھے امام کو انفارم کیا ہے اور یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اے بیٹا سجاد تم بتاؤ کہ چل کر مر جائیں یا صحرا کے اندر نکل جائیں. اس موقع پر چوتھے امام کی امامت کا گویا آغاز ہو رہا ہے. مگر ایسے میں بھی آپ دیکھیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے حوالے سے چوتھے امام کہیں پر بھی کمی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. چوتھے امام کا لقب ہے سید الساجدین اور سجاد، کہ سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، اور سجاد یعنی کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے. وہ رات جو شام غریبہ کے بعد سید سجاد نے گزاری ہے، پوری رات سجدے میں گزاری ہے، سجدہ شکر کے اندر. واقعی حوصلہ چاہیے لا الہ الا اللہ حقا حقا کہنے کے لیے. اس موقع پر حوصلہ چاہیے کہ جہاں اتنی قربانیاں دی جا چکی ہوں اور اس کے بعد سجدہ شکر انجام دیا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ چوتھے امام نے واقعا اس روش کو مینٹین کیا ہے. جب مدینہ واپس آئے ہیں، مدینہ واپس آنے کے بعد بھی چوتھے امام نے خطبہ دیا، جس موقع پر یہ اہل حرم کا قافلہ لٹ کر واپس آیا ہے اور مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ ڈالا ہے. اور مصاحب میں آپ عام طور پر یہ سنا کرتے ہیں اور بالکل صحیح سنا کرتے ہیں کہ امام نے بشیر سے یہ کہا کیا ہے، اندر جا کر مدینہ شہر کے اندر ہماری آمد کی اطلاع کر دو. اور اس نے جا کر یہ اعلان کیا کہ لا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، کہ مدینے کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے. مگر اس وقت چوتھے امام کہاں تھے؟ مدینے کے باہر، داخل نہیں ہوئے تھے شہر مدینہ میں. اور جب تمام کے تمام افراد مدینے والے چوتھے امام اور اہل حرم کا استقبال کرنے کے لیے شہر مدینہ کے باہر اسی جگہ پر آئے ہیں تو چوتھے امام نے خطبہ دیا ہے. اور اس خطبے کے اندر بھی چوتھے امام نے وہ مفصل خطبہ ہے جس کے اختتام پر چوتھے امام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا نے ہم آل محمد سے محبت کا حکم دیا تھا، لیکن اگر ظلم کرنے کا حکم دیا ہوتا تب بھی اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے، جبکہ ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا اور اتنے مظالم ڈھائے گئے. مگر اس خطبے کی آغاز میں کیا ہے کہ ہم خدا کی حمد اور ثنا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے امتحان کے لیے ہمارا انتخاب کیا. آپ ذرا غور فرمائیے کہ واقعی اس پوری پریکٹس کو چوتھے امام مینٹین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ چوتھے امام نے زندگی بھر آنسو بہائے ہیں، چوتھے امام نے زندگی بھر گریہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آنسوؤں کے ساتھ احتجاج کیا ہے. 35 برس تک 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک تو 35 سال کا تقریباً وقت بنتا ہے. چوتھے امام نے مسلسل گریہ کیا ہے، مسلسل آنسو بہائے. مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ چوتھے امام کبھی بھی اپنے فرائض سے غفلت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ گریہ جو کر رہے ہیں وہ بھی گویا اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں. جو گریہ کیا جا رہا ہے، جو اداداری کی جا رہی ہے، وہ بھی احتجاج کا ایک بھرپور طریقہ چوتھے امام نے قرار دیا کہ جس کے ذریعے سے ظالم کو ایکسپوز کیا گیا اور مظلوم کی مظلومیت کو آشکار کیا گیا. دنیا کو نہیں پتا تھا کہ حسین کون ہے اور حسین کی قربانی کیا ہے، مگر اس قربانی کو دوسروں تک منتقل کرنے کا اگر صحرا کسی کے سر ہے تو وہ یا جناب زینب کے سر ہے یا جناب امام زین العابدین کے سر ہے. یعنی لیڈرز کے طور پر اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو یہ دو نظر آتے ہیں، باقی سب بیویاں ان کے ساتھ، وہ اہل حرم سب سے سب ان کے ساتھ ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں. مگر آئیے واپس اس اعتبار سے تو خصوصیت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں حقوق اللہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں
کہ کیا چوتھے امام نے کہیں پر بھی نماز کے اندر کمی کی ہے؟ آج افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمیں کبھی کبھی کہیں کہیں یہ صدا سننے کو ملتی ہے کہ یا نماز یا عزاداری، یا نماز یا ماتم، یا نماز یا گریا، یا نماز یا آنسو. یہ کون سا تقابل اور کون سا کمپیریزن ہے؟ یعنی دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے، اور ان کو جدا کرنے کی بات کی جائے تو انسان کو ہنسی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا عزادار کون ہو سکتا ہے چوتھے امام کے سوا؟ اگر چوتھے امام کی زندگی میں ہمیں کیا حسین اجتماع نظر آتا ہے کہ اگر عبادت کرنے والوں کی زینت ہے تو زین العابدین، اور اگر گریا کرنے والوں کو کوئی سردار ہے تو سید الساجدین. ہر اعتبار سے اگر سب سے بڑا عزادار کوئی ہے تو ہمارا چوتھا امام ہے، اور اگر سب سے بڑا ماتمدار کوئی ہے تو ہمارا چوتھا امام ہے. اور وہ دونوں کی دونوں صفتیں ایک شخصیت امام چہارم کے اندر ہمیں جمع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے بعد یہ بحث بیکار ہے کہ یا یہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی جدائی ہے ہی نہیں، ان دونوں کے درمیان کسی اعتبار سے کوئی افتراق ہے ہی نہیں. دیکھیے شہید مطہری علی اللہ مقامہ، وہ ایک بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب انسان کامل کے اندر. انہوں نے ایک بہت اچھا انالیسس کیا، تجزیہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، گڑبڑ کہاں پر آتی ہے کہ جب ہم ایک قدر کو لے لیتے ہیں، ایک ویلیو کو لے لیتے ہیں اور دوسری ویلیو کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. جبکہ ہونا یہ چاہیے گروتھ اس کا نام تو نہیں ہے کہ ایک ویلیو کو لے لیا جائے اور دوسری ویلیو کو نظر انداز کر دیا جائے. وہ پھر مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے فرض کیجئے، بہت توجہ کیجئے گا اس مثال کے اوپر. شہید مطہری یہ مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھیے کیا مجھے بتائیے اگر بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی کیا تمنا ہوگی، ماں باپ کی کیا خواہش ہوگی؟ ماں باپ کی تمنا اور خواہش یہی ہوگی کہ وہ بچہ گرو کرے، بڑھے، نشو نما حاصل کرے، وہ آہستہ آہستہ بڑھے گا. مگر بڑھنا ہم کسے کہتے ہیں؟ ایسا بڑھنا ہم پسند کریں گے کہ اس کے ہاتھ بڑھے اور پیر نہ بڑھے؟ کیا ایسا بڑھنا ہم پسند کریں گے کہ اس کا چہرہ تو بڑھے مگر پیٹ نہ بڑھے؟ کیا ایسا بڑھنا ہم پسند کریں گے کہ اس کا ایک ہاتھ بڑھے دوسرا ہاتھ نہ بڑھے؟ گروتھ اگر اس طریقے سے ہو تو کیا اس کو گروتھ کہا جائے گا؟ نہیں، اسے کہا جائے گا ایب نارمل گروتھ. یہ گروتھ نارمل نہیں ہے، یہ ایب نارمل گروتھ ہے. تو پھر ہم پرفیکٹ گروتھ کسے کہتے ہیں؟ یہ اچھی گروتھ کسے کہتے ہیں؟ ایکسپٹیبل گروتھ کسے کہتے ہیں؟ تاکہ سب کو ساتھ ساتھ بڑھنا چاہیے، ہاتھ بھی بڑھے، پیر بھی بڑھے، جسم بھی بڑھے، دماغ بھی بڑھے. یہ تمام کے تمام اگر ترقی کر رہے ہیں تو یہ وہ گروتھ ہے جو ایکسپٹیبل ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیریکیچر، پھر تو کارٹون. سیدھی سی بات ہے، کارٹون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ناک کتنی لمبی کر دی جائے، کان چھوٹے چھوٹے کر دیے جائیں، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی ہو، ایک ہاتھ بڑا ہو دوسرا ہاتھ چھوٹا ہو، ایک پیر بڑا ہو دوسرا پیر چھوٹا ہو. یہ تمام تر چیزیں اگر کہیں پر آپ کو نظر آئے کسی فیچر کے اندر تو آپ اسے نارمل ہیومن بینگ تو نہیں کہتے، پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو کارٹون بنایا ہے آپ نے. آپ کی تصویر مکمل نہیں ہے، یہ کارٹون ہے. بالکل جس طریقے سے اگر ایک کیریکیچر ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے پسند نہیں کرتے، پروردگار عالم بھی ایسے مومن کو پسند نہیں کرتا کہ جو اپنی روحانی شخصیت کے اندر کسی ایک ویلیو کو لے کر تو آگے بڑھا دے اور دوسری تمام ویلیوز کو پیچھے کر دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی روحانی اعتبار سے ایک کیریکیچر، ایک کارٹون بن جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آپ مجھے بتائیے کہ واقعی ہاتھ کی گروتھ کا کیا دوسرے ہاتھ کی گروتھ کے ساتھ کچھ ٹکراؤ ہے؟ کہ ہم یہ کہیں گے یا یہ ہاتھ بڑھے گا یا یہ ہاتھ بڑھے گا؟ جی نہیں، دونوں ہاتھ بڑھیں گے تو وہ نارمل ہے، دونوں پیر ساتھ بڑھیں گے تو وہ نارمل ہے. جس طریقے سے ایک پیر کے ساتھ دوسرے پیر کا بڑھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس کی ادائیگی ضروری ہے، نماز کے ساتھ ماتم ضروری ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آئیے ایک دوسرے پہلو کی طرف ہم توجہ کریں، دوسرے پہلو کی طرف. اور اس پہلو کو سمجھانے کے لیے میں مثال لوں گا مولانا صادق حسن صاحب کی. انہوں نے واقعی ایک بہت اچھی مثال دی اور یہ کہاں پر انہوں نے دی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے. زمانے طالب علمی کا آغاز تھا یا اس وقت میں شاید پراپرلی طالب علم بنا بھی نہیں تھا. انجمن خدام القرآن کھارادر، مجھے اچھی طرح سے وینیو بھی یاد ہے، جو کراچی کے افراد ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انتہائی ایک اہم ادارہ کہ جہاں پر دروس وغیرہ کا سلسلہ مسلسل ہوا کرتا. لیکن جس زمانے میں ڈش اینٹینا نیا آیا تھا، جس زمانے میں آج سے تقریباً میرا خیال ہے کراچی کے اندر یہ آیا 90s کے اندر، ارلی 90s میں یا 88 89 میں یا 1991 کے اندر. اس زمانے میں پھر ایک باقاعدہ مہم چلی کہ صاحب یہ جو ڈش اینٹینا ہے اس کے ذریعے سے بڑے فسادات ہو رہے ہیں اور بڑی خرابیاں پھیل رہی ہیں، اور صحیح بات بھی ہے. لیکن ڈش اینٹینا جو تھا وہ تو بالکل چھری کی طرح ایک ٹول ہے، آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے.
अगर अहलुल बैत का चैनल चल रहा है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर उसी के ऊपर कोई फासिक चैनल चल रहा है तो गड़बड़ तो होगी। जिस तरह से छुरी है, डिपेंड यही करता है ना किसी बेगुनाह की गर्दन काटी है या सेब काटा। अगर उस छुरी से सेब काटा जाए तो किसी को क्या एतराज हो सकता है, अगर आम काटा जाए तो किसी को क्या एतराज हो सकता है, अगर ब्रेड को काटा जाए तो किसी को क्या एतराज होगा, लेकिन उसी को उठाकर किसी का गला काट दीजिए। तो जिस तरीके से छुरी खुद ना अच्छी है ना बुरी, बल्कि उसका इस्तेमाल उसे अच्छा और बुरा बनाता है, बिल्कुल यही मामला डिसेंटीना का, यही मामला इंटरनेट का कि आप उससे इस्तेमाल क्या लेते हैं, आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। सारा क्वेश्चन तो यही है। अगर उसे कोई हराम फिल्म देखी जा रही है तो जाहिर है कि वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे छुरी उठाकर किसी बेगुनाह के गले पर चला दी। और अगर उसी के जरिए से कोई अच्छा काम किया जा रहा है, नेक मैसेज है, उसे प्रोपोगेट किया जा रहा है, तो देयर कैन नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन। कौन ऑब्जेक्शन करेगा, कौन उसके ऊपर एतराज करेगा, कोई भी नहीं करेगा। मगर क्योंकि ज्यादातर उस मौके पर उसको नेगेटिवली ही इस्तेमाल किया जा रहा था, लिहाजा बहुत से मोमिनीन ने एक स्टिकर कैंपेन शुरू की। और उस स्टिकर के ऊपर क्या लिखा है मुझे आज अच्छी तरह से याद है। उस स्टिकर के ऊपर लिखा होता था ईमान का कैंसर डिसेंटीना, ईमान का कैंसर डिसेंटीना। स्टिल रिमेम्बर, बहुत से घरों के ऊपर वो स्टिकर पेश किए थे, ईमान का कैंसर डिसेंटीना। मौलाना सादिक हसन साहब ने इसके ऊपर तबसरा किया था अपने एक दर्स के अंदर, और बड़ा प्यारा तबसरा किया था। वो फरमाते हैं कि ठीक है, मतलब कैंसर होने के, कैंसर का मतलब नुकसान पहुंचा, उस एतबार से फकत अगर शबाहत की खातिर कह दिया जाए ईमान का कैंसर, ठीक है, मगर शायद इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम ईमान का कैंसर कहें डिसेंटीना को। तो क्या मतलब, अब देखिए वाकई ये थॉट प्रोवोकिंग है कि ईमान का कैंसर, कैंसर कहने का वर्ड ये प्रॉपर नहीं है। वो प्रॉपर क्यों नहीं है? तो प्रॉपर इसलिए नहीं है कि देखिए कैंसर का मतलब क्या है। अब जाहिर है कि डॉक्टर्स हैं वही इससे ज्यादा तबसरा कर सकते हैं बेहतर, मगर कैंसर किसे कहते हैं? कैंसर कहते हैं ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स को, इसी का नाम है ना कैंसर। कि अगर ओवर ग्रोथ हो जाए तो उसको कहा जाता है कैंसर, कि जितने सेल्स की जरूरत थी उससे ज्यादा सेल्स बन रहे हैं और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं बॉडी को। एज अ रिजल्ट ये ओवर ग्रोथ जो है इसको कहा जाएगा कैंसर। मौलाना सादिक हसन साहब फरमाते हैं कि जनाब आली ये कैंसर अगर ओवर ग्रोथ का नाम है, और अगर हम ये कहें कि डिसेंटीना ईमान का कैंसर है, तो क्या वो ईमान की ओवर ग्रोथ कर रहा है? वो ईमान की ओवर ग्रोथ तो नहीं कर रहा। तो फिर ईमान की ओवर ग्रोथ का नाम कैंसर हो सकता है अगर कोई चीज ईमान की ओवर ग्रोथ कर रही हो, ऐसी ओवर ग्रोथ कि जो एक्सेप्टेबल ना हो, ईमान को नुकसान पहुंचा रही हो। कैंसर ये डिसेंटीना क्या है? उन्होंने एक नाम दिया कि डिसेंटीना को आप कहिए ईमान का एड्स। अब ईमान का एड्स कहिए, इसलिए वो तो आपकी इम्यूनिटी को ले रहा है। अगर उसको नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली वो तो गोया आपकी इम्यूनिटी पावर, जो रेजिस्टेंस है, उसी को खत्म कर रहा है। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि अगर नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाए तो ये डिसेंटीना जो है इसको कहा जाए ईमान का एड्स, न कि कैंसर। फिर वो खुद तबसरा करते हैं, वो फरमाते हैं कि ईमान का कैंसर किसे कहा जाएगा? ईमान का कैंसर कहा जाएगा ज्यादा नमाजें पढ़ना। अजीब, ईमान का कैंसर है ज्यादा नमाजें पढ़ना, ईमान का कैंसर कहा जाएगा ज्यादा नमाजें पढ़ना। ऐसी नमाजें पढ़ना कि जिसके बाद फिर मिसाल के तौर पर इंसान कहे फजर की भी पढ़ ली, जोहर की भी पढ़ ली, असर की भी पढ़ ली, मगरिब की भी पढ़ ली, ईशा के बिस्मिल्लाह नाफिला पढ़िए। अभी आएगी नाफिला के हवाले से एक बात भी मैं करने वाला हूँ, लेकिन आपने नाफिला भी पढ़ ली, नमाज शब भी पढ़ डाली, नमाज गुफैला भी पढ़ डाली, जोहर असर मगरिब ईशा फजर सब ये जो नाफिला है वो सब आपने पढ़ डाली। मोमिन की बाकायदा ये निशानी बयान की गई है, ठीक है, ये सब हो गया। मगर ये नमाज बढ़ते 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 यहाँ तक आ जाए कि इंसान नमाज पढ़ता रहे और उसके बाद वो ये ऐलान कर दे कि मेरे बीवी बच्चे भी जाए जहन्नम में, वो जिंदा है कि मुर्दा मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, बस मैं अपने मुसल्ले पर हूँ। उसके बाद अगर वो भूखे मरते हैं तो भूखे मर जाए, मुझे इस बात से क्या लेना देना, मैं दोबारा अल्लाह वाला हो गया हूँ। तो क्या ऐसा अल्लाह वाला होना ये इस्लाम के अंदर एक्सेप्टेबल है? पैगम्बर अकरम का ऐलान आ जाएगा ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में सब कुछ हो सकता है, रुहबानियत नहीं हो सकती है। इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई ऐसा प्रीस्ट अपने आप को डिक्लेयर करे, कोई ऐसा अपने आप को पादरी डिक्लेयर करे कि कहे मैं जा रहा हूँ गार के अंदर, इनसाइड द केव, और बाहर वाली दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये है ईमान का कैंसर, ये है ईमान का कैंसर कि जिसके अंदर ऐसी ओवर ग्रोथ हो रही है कि खुद ईमान के लिए वो नुकसानदेह, जिसके नतीजे में दूसरी तमाम वैल्यूज को साइड लाइन किया जा रहा है और दूसरी तमाम वैल्यूज को इतना ओवर शेडो किया जा रहा है कि वो खत्म होकर रह जाएगी। इसको आप ईमान के कैंसर का नाम लें या शहीद मुतहरी की इस्तिलाह के मुताबिक ऐसी ग्रोथ करार दें कि जिसमें एक हाथ बढ़ रहा है और दूसरा हाथ पीछे रह रहा है, एक पैर बढ़ रहा है और दूसरा पैर पीछे रह रहा है, जिसके नतीजे में इंसान कैरिकेचर बन जाता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
اب برادران عزیز چوتھے امام کی زندگی میں آپ دیکھیے، چوتھے امام گریا بہت کیا کرتے تھے، مگر کیا نماز سے غافل تھے؟ نماز سے غافل نہیں تھے۔ چوتھے امام نماز بہت پڑھا کرتے تھے، تو کیا حقوق الناس سے غافل تھے؟ حقوق الناس سے قطعاً غافل نہیں تھے۔ چوتھے امام حقوق الناس بہت ادا کیا کرتے تھے، کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غافل تھے؟ دوسروں کی اصلاح کے حوالے سے؟ جی نہیں، اس حوالے سے بھی غفلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیے آج کتنا ہم کور کر پاتے ہیں، مگر آپ دیکھیے اتنا تو ہمیں معلوم ہے، چوتھے امام کی نماز، چوتھے امام کی عبادت، سینکڑوں رکعت نماز پڑھنا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے 1000 رکعت نماز ایک رات کے اندر، امام کا طریقہ کار، یعنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھنا، 1000 کے لفظ کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مبالغے کے لیے ایک عدد بیان کیا جاتا ہے، یعنی بہت نماز پڑھنا، بہت نماز پڑھنا، کثرت کے ساتھ نماز پڑھنا، مگر ایسی نماز جو صرف کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں ہے کہ رکعتیں اتنی زیادہ ہیں، کوالٹی کے اعتبار سے آپ دیکھیے کنسنٹریشن کیسی ہے، کنسنٹریشن کیسی ہے، یعنی یہ باقاعدہ ہمیں ملتا ہے کہ کنسنٹریشن نماز کے اندر اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ہو تو فائدہ کیا ہے، یہ ہو تو فائدہ کیا ہے۔ امام کا جملہ سنیے معصوم کا کہ من صلی رکعتین ویعلم ما یقول فیہما انصرف لا یبقى بین اللہ وبینہ ذنب الا وغفر اللہ۔ من صلی رکعتین، جو 2 رکعت نماز اس انداز سے پڑھے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یعلم ما یقول فیہما انصرف، جیسے ہی اس نے نماز ختم کی، لا یبقى بینہ وبین اللہ ذنب الا وغفر اللہ، نماز کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کے اور خدا کے درمیان کوئی ایک گناہ بھی ایسا نہیں رہتا جسے خدا نے معاف نہ کر دیا ہو۔ مگر یہ کس صورت میں؟ یعلم ما یقول فیہما، جب اسے پتا ہو کہ وہ اس نماز کے اندر کہہ کیا رہا ہے۔ یہ نماز ایسی نہ ہو کہ فقط ظاہری اعتبار سے تو ٹھیک ہے، اس نے پوری پوری پاسداری کر لی، ظاہری اعتبار سے قبلہ کی طرف رخ بھی ہے، وضو بھی اس نے کیا ہوا ہے، جو نماز کے احکام ہے کہ قہقہ نہیں لگا سکتے تو ہنسی آ بھی رہی ہے تو دبا کے رکھا ہوا ہے، ظاہری اعتبار سے کسی دنیاوی معاملے پر رو نہیں سکتے، خوف خدا سے روئے تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، دنیاوی معاملے پر رو نہیں سکتے، تو اگر رونا آ بھی رہا ہے تو اسے قابو میں کیا ہوا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اسے بھی قابو میں کیا ہوا ہے، بہت زیادہ حرکت نہیں کر سکتے، اپنی حرکت کو بھی کنٹرول میں کیا ہوا ہے، مگر سب کچھ کنٹرول میں ہے، بس دل ہی کنٹرول میں نہیں ہے، دل ہی کنٹرول میں نہیں، ذہن ہی کنٹرول میں نہیں۔ الحمد کا سورہ پڑھ رہے ہیں اور خود ٹورنٹو کے اندر ہے مگر دماغ پہنچا ہوا ہے کراچی۔ اب اگر ایسی نماز ہے تو نماز ظاہری اعتبار سے ہو تو جائے گی، غلط نہیں ہے، یعنی اس نماز کے نتیجے میں اسے تارک کو صلاۃ تو نہیں کہا جائے گا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ نماز چھوڑنے والا ہے، نماز نہیں پڑھنے والا ہے، نماز نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، وہ اسے دیا جائے گا، نہیں، وہ تو نہیں دیا جائے گا۔ مگر کیا یہ نماز خدا کی بارگاہ میں وہ شان رکھتی ہے؟ نہیں۔ اگر واقعاً اسے پتا ہوتا کہ اسے اس نماز کے اندر کیا کہا اور کیا پڑھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ انصرف لا یبقى وبینہ وبین اللہ ذنب الا وغفر اللہ، یہاں نماز ختم ہوتی اور کوئی ایک گناہ بھی ایسا باقی نہ ہوتا کہ جسے خدا نے معاف نہ کر دیا ہو۔ یہیں پر اب چوتھے امام کا جملہ سنیے، چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے، ابا گر گئی، نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کرتے وقت، سجدے کرتے وقت کسی موقع پر یہ ابا دوست سے ہٹی اور گر گئی، اور چوتھے امام نے اسے اٹھایا نہیں۔ اب جب نماز مکمل ہوئی ہے تو کسی نے کہا کہ امام جب ابا گر گئی تھی آپ اٹھا لیتے۔ اب چوتھے امام جواب دیتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں پروردگار عالم سے گفتگو کر رہا تھا، میں خدا سے راز و نیاز کر رہا تھا، ایسے موقع پر ہوش کیا کہ یہ ابا گر گئی ہے یا نہیں گری ہے۔ اب چوتھے امام سے تبصرہ کرتے ہیں کہ یاد رکھ خدا کی بارگاہ میں وہی نماز قبول ہوتی ہے جو پورے حضور قلب کے ساتھ ہو، انسان کو پتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے خدا سے۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر وہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جملہ سننے کے بعد ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ پھر ہم تو گئے، ساری دنیا کا کاروبار ایسے ہی چل رہا ہے، ساری دنیا کا کاروبار ایسے ہی چل رہا ہے بھائی، تو پوری کی پوری نماز میں اگر توجہ حاصل ہو جائے تو پھر کیا بات ہے؟ واقعا اگر ایسا حاصل ہو جائے، اور یہ ناممکن تو نہیں ہے، اسے اچیو کرنا یہ کوئی ایسا امپاسبل ٹاسک نہیں ہے، لیکن بہرحال عام طور پہ ہوتا تو نہیں ہے۔ اب جو سوال آپ کے اور میرے ذہن میں آیا وہی سوال اس سوال کرنے والے کے ذہن میں بھی آیا، اس نے کہا مولا پھر ہم تو گئے، ہم تو ہلاک ہو گئے، ہماری نمازیں تو گئی، وہ تو پھر قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری تو نماز اس طرح کی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں پتا ہو پوری نماز ہم حضور قلب کے ساتھ
اگر الحمد میں حضور قلب ہے تو قل هو اللہ میں نہیں ہے، اور اگر رکوع میں ہے تو سجدے میں نہیں ہے، اور اگر سجدے میں ہے تو دوسری رکعت میں نہیں ہے، اور دوسری رکعت میں ہے تو تیسری میں نہیں ہے، کوئی ایک آدھ رکعت تو ادھر ادھر مسنگ ہو ہی جاتی ہے. اب وہ یہ سوال کر رہا ہے، اب چوتھے امام جواب دیتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نمازوں کو مسترد کر دے گا، بلکہ جو کمی رہ جاتی ہے حضور قلب نہ ہونے کی وجہ سے، اس اٹینشن کے نہ ہونے کی وجہ سے جو کمی رہ جاتی ہے، وہ کمی خدا اس نافلہ نماز کے ذریعے سے پوری کر دیتا ہے جو تم خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو. مگر یہ کب ہوگا؟ یعنی نافلہ کوئی کب پڑھے گا؟ جب واجب تو پڑھے. اگر واجب ہی نہیں پڑھتا تو نافلہ کی کہاں بات آئے گی؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. بالکل وہ پانچواں کی جو مارکیٹنگ کا پانچواں کی پیکیجنگ، پانچواں کی آئے گا اسے 4 پی تو پورے کریں. اگر پروڈکٹ ہی نہیں بن رہی ہے، اس کی پرائس ہی ایکوریٹ نہیں ہے، تو خالی وہ 5واں پی سے کیا ہونے والا ہے؟ 5واں پی کی باری اس وقت آئے گی جب وہ 4 پی تو پورے ہو رہے ہوں کہ پرائس، پروڈکٹ، پوائنٹ آف ٹائم، پلیس، اس کو تو کٹ کرو، اس کے بعد پھر پیکیجنگ کی باری آئے گی. مگر وہی والی بات امام بھی یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو نافلہ، یہ نافلہ نماز جس میں نماز شب بھی آ جاتی ہے، نماز غسلہ بھی آ جاتی ہے، فجر کی نافلہ بھی آ جاتی ہے، ظہر اور عصر کی بھی آ جاتی ہے. مگر کب پڑھے گا انسان؟ یہ اس وقت پڑھے گا کہ جب کم سے کم اپنی واجب تو پوری کرے. پتہ چلا قضا کا پورا بار چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد ہم نافلہ کی باتیں کریں تو کیا اچھا لگے گا؟ واقعی کوئی اچھا نہیں لگے گا. ہم یہ کہیں کہ اپنے گھر کے باہر تھوڑا صفائی کا انتظام کریں، وہ کہے گا صاحب ہمارا گھر اپنا آ کر دیکھیے، ہمارا گھر ہی اتنا گندا پڑا ہے، ہم باہر کی کیا صفائی کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مگر چوتھے امام، آپ اس اعتبار سے اس ایک اینگل کو دیکھیے، نمازوں کے اعتبار سے، عبادتوں کے اعتبار سے ہم کنسنٹریشن کی بات کرتے ہیں. چوتھے امام کی آپ کنسنٹریشن دیکھیے، شیطان بہکاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہی والی بات، شیطان سے مقابلہ، شیطان سے جہاد، نفس امارہ سے جہاد، نفس امارہ سے مقابلہ، یہی کرنا، یہی تو اس دنیا کے اندر کام ہے. ورنہ ہم آئے کیوں اس دنیا کے اندر؟ میں پچھلی مرتبہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں پچھلی مجالس کے اندر کہ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہی مسلسل امتحانات کا سامنا کرنے کے لیے ہیں، اور یہی امتحانات ہیں. نمازوں کے دوران بھی امتحان ہے، نمازوں کے اندر بھی ہمیں اس مشکل کو فیس کرنا ہے، اس کو قابو پانا ہے. اور دیکھیے واقعا چوتھے امام کے حوالے سے، زین العابدین کے لقب کے حوالے سے کیا ملتا ہے، کیا ہمیں نہیں معلوم؟ چوتھے امام کے حوالے سے کہ زین العابدین کا لقب چوتھے امام کو پروردگار عالم کی طرف سے کب دیا گیا؟ وہی نماز کے دوران جب شیطان سانپ بن کر آ رہا ہے، انگوٹھا چبانے کی کوشش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے امام کی کنسنٹریشن کو ڈائیورٹ کر دے، اور وہ مسلسل نماز میں مشغول ہیں، مسلسل نماز میں مشغول ہے. یہاں نماز مکمل ہوتی ہے اور وہ سانپ وہاں سے حرکت کرتا ہے اور حاطف غیبی کی صدا آتی ہے کہ انت زین العابدین. انت زین العابدین. ٹھیک ہے، سانپ کی موجودگی میں کم سے کم ہٹ بھی جائیں تو شریعت منع نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے تم سے تو اتنی توقع نہیں ہے، مگر جب سانپ موجود نہیں ہے کم سے کم اس وقت تو انسان، ہم سے تو شریعت نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ اگر سانپ آ جائے تب بھی تم نماز پڑھتے رہو، نہیں کہا ہے کہ اگر سانپ آئے تو اپنے آپ کو بچا لو. ٹھیک ہے، اگر تم اتنے خدا سے قریب ہو جاؤ کہ سانپ کے آنے کے بعد بھی تمہاری توجہات برقرار رہے تو تم یہ سوال کرنے آؤ گے ہی نہیں، پھر تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر تو واقعی اس قسم کا کوئی چھوٹا موٹا ٹائٹل تمہیں بھی دے دیا جائے گا، وہ زین العابدین پہ تم کم سے کم عابدین میں شامل ہوتا ہو کیا؟ مگر یہ مطالبہ ہم سے نہیں کیا گیا. ہم پڑھتے ہیں چوتھے امام کی سیرت کے اندر کہ نماز پڑھ رہے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی اور اس موقع پر لوگ آگ بجھانے لگے اور چوتھے امام نماز پڑھتے رہے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا ہوا، اور بتایا گیا کہ مولا آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو اس کو آگ لگی ہوئی تھی، مگر آپ اس آگ سے غافل کیسے ہو گئے؟ اور چوتھے امام نے جواب کیا دیا، جہنم کی آگ کا تصور ذہن میں تھا، لہٰذا اس چھوٹی آگ سے غافل ہو گیا. ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا، ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا. ہم یہ کہیں کہ ہم بھی چوتھے امام کے ماننے والے نقل کریں گے، چوتھے امام کی طرح نماز پڑھتے رہے، آگ لگ جائے اور ہم بھی جل بھی رہے ہیں اور کھڑے بھی رہے، نہیں یہ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے چھوڑ دو، اس وقت اپنے آپ کو بچاؤ، تمہاری ذمہ داری بھی نہیں ہے، تم سے تقاضا بھی نہیں ہے، نہیں مانگا گیا ہے تم سے. اور اگر واقعی تم اس منزل کے کچھ قریب ہو جاؤ اور آگ لگ رہی ہو، تم اس قابل ہو جاؤ کہ نماز پڑھتے ہو، تم پوچھنے بھی نہیں آؤ گے، پھر تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو تم پوچھو گے کیا؟ پھر تو تم سوال کیا کرو گے؟ لیکن اگر احساس ہے، توجہ ہے تو ٹھیک ہے، اپنی جان بچاؤ، کوئی حرج نہیں. مگر جب آگ نہیں لگی ہوئی ہے، اپنے گھر میں آرام اور اطمینان کے ساتھ مصلی بچھایا ہوا ہے، تو اس موقع پر تو کم سے کم اپنی نماز کو انسان توجہ کے ساتھ ادا کرے. اچھا یہاں پر ینگسٹرز جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور غلط سوال نہیں کرتے، بالکل صحیح سوال کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے دوسرا کوئی کام اگر کرے نا تو کنسنٹریشن آ جاتی ہے، مگر نماز میں کنسنٹریشن اس لیے نہیں آتی کہ سامنے وہ ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ سامنے وہ ہے ہی، نظر تو نہیں آتا تو کم سے کم اگر نظر آ رہا ہو تو پھر بھی کچھ کنسنٹریشن ڈیولپ ہو جائے گی، مگر وہ نظر ہی نہیں آتا. جب نظر نہیں آتا یعنی پروردگار عالم اگر خود ہمارے سامنے بے نقاب ہو کر آ جائے تو یقیناً ہماری کنسنٹریشن آ جائے گی، مگر جب وہ سامنے موجود ہی نہیں ہے تو اب کنسنٹریشن کیسے آئے گی؟ یہ سارے کا سارا معاملہ احساس کا ہے. یہ سارے کا سارا معاملہ غور فرمائیے گا واقعا احساس کا ہے. اگر یہ معیار مان لیا جائے کہ جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ سامنے نہیں ہو تو اس کے بعد پھر کنسنٹریشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے، اٹینشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے. اگر اسے مان لیا جائے تو مجھے بتائیے چیٹنگ کرتے وقت جس سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ سامنے ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے واقعی جس سے چیٹنگ کی جا رہی ہے، میں فون کی بات نہیں کر رہا کہ کم سے کم آواز تو سنائی دے رہی ہے، فون کے اندر بھی وہ فرق سامنے تو موجود نہیں ہے لیکن کم سے کم آواز تو سنائی دے رہی ہے. لیکن چیٹنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ چیٹنگ کے اندر یوزلی عام طور پر اگر کیمرے کو استعمال نہ کیا جائے جو عام طور پر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ لکھ رہے ہیں وہاں سے وہ لکھ رہے ہیں یا لکھ رہی ہیں، اور کنسنٹریشن آپ دیکھیے کہ کیسی ڈیولپ ہے، آپ دیکھیے کہ اٹینشن کیسی ڈیولپ ہے اس موقع پر. وہاں پر تو آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا مگر ہم یہاں سے لکھ رہے ہیں تو وہاں سے جواب آ رہا ہے. اسی بات کا تو احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہاں سے خدا کو پکار رہے ہیں تو اس کی طرف سے بھی جواب آ رہا ہے، اور اسی جواب کا احساس اگر پیدا ہو جائے تو ساری توجہات پروردگار عالم کی طرف مبذول ہو جائیں گی. درود دیجیے محمد و آل محمد. بس برادران عزیز آگے دیکھیے یہ چوتھے امام کی زندگی کا ایک رخ ہے. ایسا نہیں ہے کہ چوتھے امام کسی صوفی کا نام ہے، کسی صوفی کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے، کسی راہب کا تذکرہ نہیں کر رہے کہ جس نے ساری زندگی غار کے اندر گزاری ہو. جی نہیں، اس نے عبادت کی ہے تو اس شان کے ساتھ، مگر کیا اس کے بعد وہ دوسروں سے غافل ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. یہی چوتھا امام جو راتوں کو اٹھ کر مصلے پر آتا ہے، یہی چوتھا امام روٹیوں کا تھیلا اپنی پشت پر لے کر غریبوں کے محلے میں پہنچتا ہے. یہی چوتھا امام باقاعدہ مختلف محلوں کے اندر جا کر تلاش کرتا ہے کہ وہ غربا کون ہے کہ جنہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ملی ہے، اور ان تک وہ روٹی پہنچاتا ہے، اور اس شان سے کہ اس کے چہرے پر نقاب ڈلا ہوتا ہے، لوگ پہچان بھی نہیں پاتے. دیکھیے چوتھے امام کی سیرت میں لکھا ہے بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا وہ جو ہماری خبرگیری کیا کرتا تھا، وہ جو ہمارے گھر تک راشن پہنچایا کرتا تھا، وہ ہے کہ جو آج اب اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. حضرت غور فرمائیے یہاں تک چوتھے امام کی سیرت مثلا منتقل اعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا، روایتوں کو نقل کیا کہ چوتھے امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ روزانہ ان محلوں کے اندر جایا کرتے تھے، اور یہ اتنا فریکوینٹلی ہوتا تھا کہ اس محلے کے اندر جو افراد موجود ہوتے تھے وہ غریب غربا وہ بچے وہ باقاعدہ آلریڈی ویٹ کر رہے ہوتے تھے باہر نکل کر کہ ابھی وہ آنے والا ہے اور آ کر ہمیں ہماری ضرورت کا سامان پہنچائے گا. اور پھر اس کا جملہ بھی موجود ہے کہ وہ دور سے چلا کرتے وہ دیکھو وہ ٹھیلے والا آ گیا، وہ دیکھو وہ گٹھری والا آ گیا، وہ دیکھو وہ روٹی والا آ گیا، اور پھر امام آ کر ان کی ضرورت پوری کر کے چلے جاتے تھے. آپ مجھے بتائیے واقعہ ہرہ چوتھے امام کی زندگی ہی کے اندر تو ہوا ہے. مروان جیسا شخص سخت دشمن آل محمد، واقعہ ہرہ کے دوران وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی گیا اور کہا کہ میری فیملی کو پناہ دو. عبداللہ ابن عمر نے معذرت کر لی کہ نہیں میرے لیے پاسبل نہیں ہے. اور چوتھے امام کے پاس مروان جیسا شخص آ کر کہتا ہے کہ سید سجاد میری فیملی کو آپ پناہ دیجیے، شیلٹر پرووائڈ کیجیے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تیری فیملی کو شیلٹر پرووائڈ کروں گا، پناہ دوں گا. یہ واقعی حقوق الناس کی ادائیگی نہیں ہے تو کہ دشمن کی فیملی ہے، وہ کوئی دوست کی فیملی نہیں ہے، دشمن کی فیملی ہے. اور ٹھیک ہے اس موقع پر تو اپنے بیوی بچوں کی بات کر رہا ہے، ان کی تو کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہے، انہوں نے شیلٹر پرووائڈ. اور کیا ایک فیملی ہے یہ؟ جی نہیں ایسا نہیں. یمبو وہ علاقہ کے جہاں پر چوتھے امام واقع ہرہ کے دوران موجود تھے، مدینہ سے پاس ہی ایک علاقہ. اور آپ میں سے جو افراد حج یا عمرے وغیرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر کبھی ڈائریکشن شو کرنے کے لیے یمبو کا لفظ لکھا ہوا بھی آتا ہے. وہی علاقہ وہی یمبو کا علاقہ جہاں پر مولا کائنات بھی جایا کرتے تھے. بہرحال اسی علاقے کے اندر چوتھے امام بھی موجود تھے واقع ہرہ کے دوران جب مدینہ کو تاراج کیا گیا. شاید کسی مجلس میں اس کی تفصیل بھی آئے آئندہ کسی مجلس کے اندر. مگر اس موقع پر امام نے ایک دو نہیں سینکڑوں فیملیز، ہنڈریڈ آف فیملیز
بیواؤں کو, ان کے بچوں کو اکوموڈیٹ کیا تھا. اور ان میں سے بعض خواتین کا جملہ یہ تھا کہ جتنے پیریڈ ہم اس سید شریف کے گھر پہ رہے ہیں, اس مرد شریف کے گھر پہ رہے ہیں, سید سجاد کے گھر پر رہے ہیں, ہم نے اتنے اطمینان کے ساتھ وہ دن گزارے ہیں کہ اتنا اطمینان اور سکون ہمیں اپنے ماں باپ کے گھر پہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے. کیا حقوق الناس کی ادائیگی نہیں؟ کیا فقط ایک ہی ڈائریکشن کے اندر ہے, ایک ہی ویلیو کو لے کر؟ جی نہیں, ایک بیلنس ہے, ایک اعتدال ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ چوتھے امام نے واقعی بھرپور انداز سے ایک بیلنس قائم کیا اور بتایا کہ دیکھو زندگی اس طرح سے بھی گزاری جاتی ہے کہ جس میں تمام تر ویلیوز کو ایکولی اکوموڈیٹ کیا جائے, نافذ کیا جائے. اسی وجہ سے اہل بیت کو اسوہ حسنہ جو پیغمبر اکرم کا تھا اس کے وارث کہا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب آئیے تیسرے پہلو کی طرف. کیا تیسرے پہلو یعنی کیا مطلب؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. کیا چوتھے امام اس سے غافل تھے؟ وہاں پر بھی ہمیں چوتھے امام کیسے کیسے مواعظ نظر آتے ہیں, کیسا کیسا انداز نصیحت کا چوتھے امام کا ہمارے سامنے. دیکھیے ابھی میں دعاؤں تک تو پہنچا بھی نہیں, شاید وہاں تک بات پہنچ بھی نہ پائے, صحیفہ کاملہ تک. چوتھے امام کا وہ بہترین ذخیرہ دعاؤں کا جو ہم تک پہنچا صحیفہ کاملہ کے عنوان سے. مگر فقط امام کے مواعظ میں سے ایک موعظہ اس کی طرف توجہ کیجیے. چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے, اور ایک دو نہیں کئی نصیحتیں اور حکمتیں ایسی ہیں کہ جو کتابوں کے اندر موجود ہیں, مگر ایک فقط ایک من باب المثال نمونے کے طور پر الفاظ میں آپ کے سامنے کوئی جاء رجل الى علی بن الحسین فقال انا رجل آس لا اصبر علی المعصیہ. ایک شخص آیا چوتھے امام کے پاس اور کہتا ہے, جملہ یہ کہتا ہے کہ انا رجل آس, مولا میں ہوں ایک گنہگار بندہ, لا اصبر علی المعصیہ, معصیت پہ صبر نہیں ہوتا ہے. ابھی یہ بس گناہ نہیں کرو, بس گناہ نہیں کرو آپ بولتے رہے, مگر میں گناہ کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا, گناہ پر میرا قابو نہیں. لا اصبر علی المعصیہ فاعظنی بموعظہ, مجھے کوئی موعظہ کیجیے, مجھے کوئی نصیحت کیجیے تاکہ میں کچھ ٹریک پر آؤں. میں آؤٹ آف ٹریک ہو چکا ہوں, گڑبڑ گھوٹالے سارے چل رہے ہیں, گنہگار آدمی ہوں, جب دنیا کی رنگینی دیکھتا ہوں بہک جاتا ہوں. فاعظنی بموعظہ, مجھے کچھ موعظہ کیجیے تو میں شاید ٹریک کے اوپر آ جاؤں. امام نے جملہ کیا کہا, اذنب ما شئت. مجھے واقعی یقین کیجیے طالب علم کی حیثیت سے مجھے امام کا یہ موعظہ بہت پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. امام فرماتے اذنب ما شئت, تجھے کس نے کہا ہے گناہ سے رکنے کا؟ اذنب ما شئت, جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. کہا مولا بس یہی چاہیے تھا, اسی کہ یہی تو آپ سے چاہیے تھا, اسی لیے تو آپ کو مولا مانا ہے. یہ تو اور کیا, وہ تو دوسرے گناہوں سے بچے, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم نے تو اہل بیت کے دامن کو تھام لیا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر گناہوں سے بچنا پڑا تو فائدہ کیا ہے؟ یہی مولا ہم دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. آج آپ نے بتا دیا تو اذنب ما شئت, میں بھی مطمئن ہو گیا, میں بھی مطمئن ہو گیا. اذنب ما شئت, جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. شراب پینا ہے شراب پی, نماز نہیں پڑھنی ہے نہ پڑھ, والدین کے حقوق ادا نہیں کرنے نہ کر, کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے فراڈ کر, چیٹنگ کرنا ہے چیٹنگ کر. اذنب ما شئت, جو تیرا دل چاہے تو کرتا جا. مگر ایک الخمسۃ اشیاء, ان 5 چیزیں کر لے, اس کے بعد اذنب ما شئت, جو تیرا دل چاہے تو کر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر خاتون ہے حجاب نہیں کرنا نہ کرے, سر برہنہ گھومنا ہے جیسے گھومنا ہے گھومتے رہے, نائٹ کلب میں جانا ہے نائٹ کلب میں جائیں, جو کرنا ہے کرو, ختم. بس سور کھانا ہے سور کھاؤ, حلال ہے یا حرام کوئی چیک کرنے کی ضرورت نہیں, کچھ چیک کرنے کی ضرورت نہیں, بس. مگر 5 چیزیں, 5 چیزیں بھی اینڈ کے ساتھ نہیں ہے, اور کے ساتھ ہے, یعنی یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ یا یہ 5 چیزوں کے درمیان آپشن دے دیا, either this اور this اور this اور this, کوئی ایک, any one of the 5, ان میں سے کوئی ایک بھی کر لے تو اذنب ما شئت. اس کے بعد جو تیرا دل چاہے تو کرتا جا, کوئی تیرے پر پابندی نہیں ہے. کیا مولا جلدی بتائیے پہلی کیا چیز ہے؟ پہلی چیز لا تأکل رزق اللہ فاذنب ما شئت, اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے, پھر جو گناہ تیرا دل چاہے تو کرتا جا. کیا مولا کیا مطلب؟ دیکھو رزق تم کھا رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کرنا چاہ رہے ہو, تو اتنے تو بے غیرت نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ کا رزق بھی کھائے اور پھر اللہ کی بات کو بھی نہ مانے. اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے, اس کے بعد جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر. فاذنب ما شئت, جو تیرا دل چاہے, رزق اللہ کا کھانا چھوڑ دے. تیرے اندر جو گناہ کرنے کی طاقت آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ رزق کھانے کے بعد ہی آتی ہے نا. رزق اگر تیرا روک دیا جائے تو تیرے اندر طاقت رہے گی؟ کہ نہیں, اگر نہیں رہے گی تو ٹھیک ہے, اللہ کا رزق نہیں گا, کسی اور کا تھا, اس کے بعد اللہ کی بات کو بائی پاس کر دینا, کوئی مسئلہ نہیں. مولا سوری, یہ نہیں ہو سکتا سیکنڈ آپشن.
لا تاکل رزق اللہ، اللہ کا رزق مت کھا، مالا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اخرج من ولایتی، ایک اللہ کی مملکت سے نکل جا، اللہ کا رزق کھا کوئی مسئلہ، رزق اللہ کا کھاتا رہے مگر اللہ کی مملکت سے نکل جا، وہاں میں مشاہدہ، اس کے بعد جو تیرا دل چاہے تو گناہ کر۔ ہے نا سیدھی بات ہے، کینیڈا کا گورنمنٹ کا کوئی قانون ہے، اگر آپ اس پر عمل نہیں کرنا چاہ رہے تو کم سے کم کینیڈین گورنمنٹ کی دائرہ کار سے تو باہر نکلیں، وہاں سے نکل جائیے، جہاں بارڈر ختم ہوتی ہے اس کے بعد کینیڈا کا رول نہیں چلے گا، امریکہ کا رول وہیں پر نہیں، امریکہ والے تو خیر کہیں اور پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، مگر پھر بھی کہیں پہ بھی بہت لمیٹیشن تو ہے، یعنی یہ تو شریف حکومتوں کی بات میں کر رہا تھا، بدماشوں کی تو خیر، لیکن بدماش اگر اپنے لمٹ کو کراس بھی کرے تو اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تو لمیٹیشن رہے گی، تو ٹھیک ہے، پاکستان ہے تو پاکستان کا اگر لا توڑنا ہے تو ٹھیک ہے، کم سے کم پاکستان سے تو باہر نکلو، ہندوستان کا قانون توڑنا ہے تو ہندوستان سے تو باہر نکلو، اگر کسی حکومت کا قانون توڑنا ہے تو وہاں سے باہر نکل جاؤ، بالکل اسی طریقے سے اگر خدا کا قانون توڑنا ہے تو خدا کی مملکت سے باہر نکلو، وہ بارڈر تلاش کرو کہ جس کے بعد پھر خدا کا حکم نہیں چلتا، پھر وہاں پر جا کر پھر اس حکومت کے قانون کی پاسداری ضروری نہیں رہے گی۔ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہر حکومت کی کچھ سرحدیں ہوتی ہیں، خدا کی حکومت کی تو کوئی سرحد نہیں ہے۔ میں جو کمیل کے اندر مولا نے کیا تعلیم کیا، لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار کہاں ممکن ہے، کیا یہ بھی پاسبل نہیں ہے؟ تھرڈ آپشن، اللہ کا رزق کھاؤ، اللہ کی مملکت میں رہو، اطلب موضعا لا یراک اللہ فیہ، اللہ کی حکومت میں رہتے ہوئے کوئی ایسی جگہ تلاش کرو کہ جہاں پر کم سے کم تم اللہ کی نظروں کی رینج سے باہر ہو جاؤ، اتنا تو کرو، رہو اللہ کی حکومت میں، اللہ کی مملکت میں، اللہ کے لینڈ پر، زمین پر رہو، مگر ایسی جگہ تلاش کرو کہ جہاں پر اللہ کم سے کم تمہیں دیکھنے والا نہ ہو۔ مثلا انسان کہ میں کینیڈا کا لا ہے اس کو توڑنا چاہتا ہوں، کینیڈا سے باہر بھی نہیں جانا چاہتا، تو پھر کیا کریں؟ اگر لا توڑنا ہے تو کینیڈا کے اندر ایسی جگہ تو جاؤ کہ جہاں پر کینیڈین آرمی، کینیڈین پولیس، کینیڈین گورنمنٹ ایکسس نہ کر سکے، پتہ ہی نہ چلے اسے، جب اسے پتہ ہی نہیں چلے گا تو کیسے پکڑے گی؟ یہ بات کینیڈا کے کیس میں تو ٹھیک ہے، پاکستان کے کیس میں تو ٹھیک ہے، لیکن واٹ ان دا کیس آف آلمائٹی، اللہ کے کیس میں کیا؟ یہی کرو، اطلب موضوع، ایسی جگہ ڈھونڈو لا یراک اللہ فیہ فاذنب ما شئت، ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، اس کے بعد جو گناہ تمہارا دل چاہے تم کرو۔ مثلا پاکستان کا ایک قانون ہے کہ شراب نہیں پی جا سکتی، تو پھر کیا کرے؟ اگر شراب مل بھی گئی ہے روڈ پہ پیئیں گے تو پکڑا جائے گا، تو ٹھیک ہے، پھر گھر کے اندر چار دیواری کے اندر دروازے وغیرہ بند کر کے، یعنی ہمارے گجراتی میں کھڑکی باڑا بند کری نے، اس کے بعد اگر میں غلطی نہیں کر رہا، دیکھیں میری خود کی گجراتی بھی اتنی گئی گزری ہوتی ہوگی، مجھے پتا نہیں کھڑکی بھی بولتے ہیں گجراتی میں کہ نہیں بولتے، لیکن باڑا تو شاید کہتے ہیں، تو کھڑکی دروازے سارے بند کر دیے جائیں اور اس کے بعد پھر انسان وہ شراب پیتا رہے تو گورنمنٹ آف پاکستان تو ایکسس نہیں کر سکے گی۔ اور خدا کے کیس میں کیا کیا جائے؟ جو علیم بذات الصدور ہو، جو دل کے اندر پروان چڑھنے والے خیالات تک سے واقف ہو، اس کی نظروں سے کیسے باہر جا سکتا ہے انسان؟ کمال سوری، یہ بھی ایکسیسیبل نہیں ہے، یہ آپشن ایسا ہے کہ اس کو ایکسرسائز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا رزق نہیں، وہ بھی کھانا ہے، اللہ کی حکومت میں رہتے ہوئے کھانا ہے، ایسی جگہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جہاں پر خدا دیکھنے والا نہ ہو۔ چوتھا آپشن، اذا جاءک الملک الموت فادفعہ، چوتھا آپشن یہ ہے اللہ کا رزق ہو، اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے کوئی ایسی جگہ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں خدا نہ دیکھتا ہو، مگر اتنا تو کرو کہ جب ملک الموت آئے اور کہے کہ چلو تمہیں اریسٹ کرنے کے وارنٹ ہمارے پاس موجود ہیں، تمہیں گرفتار کرنے کا موقع آ گیا ہے، تمہاری روح قبض کرنے کا آرڈر ہمارے پاس آ گیا، فادفع ہو، تو اسے کہنا گیٹ آؤٹ، یہاں سے نکلو، دفع ہو جاؤ۔ اسے کہو کہنے کہ عام آدمی سمجھا ہوگا جس طرح سے دوسروں کو پکڑ کر لے جاؤ تو اسی طرح ہم کو بھی پکڑ کر لے جاؤ گے، ہم عام آدمی نہیں ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کے یہاں کتنا یہ ہوتا ہے، ورنہ واقعی پولیس کے ساتھ پاکستان میں تو یہ بہت ہوتا ہے، ہندوستان کے اندر، پاکستان میں ایسی جو تھرڈ ورلڈ ہے اس کے اندر تو بہت ہوتا ہے کہ وہ اگر آئے تو وہ ہے کہ ٹھیک ہے تم نے کیا ہم عام آدمی سمجھا ہوگا، کیا جھوپڑ پٹی میں آ گئے ہو کسی کو پکڑنے کے لیے کہ جب دل چاہے گا اٹھا کر لے جاؤ گے؟ ہم عام آدمی نہیں، ہماری پہنچ اوپر تک ہے، جب اوپر تک پہنچے تو پھر اس کا ایک نشہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون گرفتار کر سکتا ہے۔ کیا یہی والا معاملہ ملک الموت کے ساتھ بھی کرو
کہ جب ملک الموت آئے اریسٹ کرنے کے لیے تو امام فرما رہے جب ملک الموت آئے کہ چلو تمہاری روح قبض کرنے کا موقع ہے تو اس کو تھپڑ مار کے کہو گے تمہاری کیا مجال کہ ہمیں گرفتار کر سکو, ہم تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں. اب وہ کہتا ہے مولا جب وہ آتا ہے پوچھتا تو نہیں ہے, وہ ایسا تھوڑی انویٹیشن لے کر آیا ہے کہ چلیے حضور ہم نے آپ کے لیے گاڑی رکھی ہے اگر آپ چلتے ہیں تو بڑی مہربانی ورنہ آپ رہیے ہم بعد میں کبھی آ جائیں گے, ایسا تو نہیں. مطلب وہ پوچھتا نہیں ہے, وہ تو پھر لے جاتا ہے. اچھا ایک آخری آپشن ہے, مرا گئے اب اس کے بعد غلط کام بھی کیے ہیں گناہ بھی کیے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فیہا, جب تمہیں وہ جہنم کا خازن وہ فرشتہ جو جہنم کے اوپر مامور ہے, ایک جنت کے اوپر رضوان اور ایک جہنم کا ہے مالک اس کا نام ہے, جب وہ تمہیں جہنم کے اندر ڈالنے لگے تو اس وقت تم کہتے ہیں نا کہ اب بہت ہو گیا یہاں تک آ گئے ہیں, لیکن اب اس کے بعد دیکھو اب یہ ملک الموت کے ساتھ بھی ہم نے کوئی اڑی نہیں کی ہے, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اب اگر تم نے اگر مجھے جہنم کے اندر ڈالنے کی کوشش کی آئی ول سی یو, پھر میں اور تم دیکھنا پھر معاملہ جمے گا نہیں, پھر دیکھنا پھر. اب جب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ایسا جب ہو کم سے کم اتنا تو کرنا ہے آج خلق مالک فی النار فلا تدخل فیہا, جب وہ تمہیں جہنم میں ڈالنے لگے تو میں داخل نہیں ہوتا, منع کر دینا. کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں, نہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے پوچھتا ہے نہ وہ جہنم میں ڈالنے والا جہنم میں ڈالنے سے پہلے پرمیشن لیتا ہے. امام فرماتے ہیں اب جملہ سنیے, امام فرماتے ہیں رزق اللہ کا کھانا ہے, حکومت میں خدا کی رہنا ہے, کوئی ایسی جگہ تلاش نہیں کر سکتے کہ جہاں خدا دیکھ نہ رہا ہو, ملک الموت آئے تو منع نہیں کر سکتے, جہنم کے اندر ڈالا جائے تو روک نہیں سکتے. کیا سوچ کر گناہ کرتے ہو, کیا سوچ کر گناہ کرتے ہو؟ خدا کی قسم معاوضہ ہے, خدا کی قسم معاوضہ ہے کہ انسان اگر فقط اتنا ہی کہ سوچے تو صحیح کہ یہ ساری جتنی بھی اکڑ ہے یہ اتنی ہی دیر کے لیے ہے کہ جتنی دیر میں ہم اس دنیا کے اندر ہے جو تھوڑا بہت اختیار ہمارے پاس ہے اسی کے اندر تو ٹیسٹ کیا جانا ہے. دیکھیے برادران عزیز, میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی, واپس پر توجہ کریں کہ جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے کب کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ جب وہ ایگزامینیشن ہال کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ میں آنسر اسکرپٹ موجود ہے, وہ جواب نہ لکھے, وہ جو انویجیلیٹر ہے اس کا کارٹون بنا دے, وہ اسی کے اوپر لکھ دے, جو ایگزامینر جو ایگزام کرے گا اس کا اسس کرے گا کاپی کو, اسی کے اندر 2-4 گالیاں لکھ دے گا, مگر تھوڑی دیر تک جتنی دیر وہ اس ایگزامینیشن ہال میں ہے اتنی دیر میں وہ سارے کام کر سکتا ہے, مگر بعد میں جب اس کی کتاب کو اس کی کاپی کو اسس کیا جائے گا تو یہ تمام تر چیزیں جو اس دیر کے اندر اس نے کی ہے اتنے درمیان میں اس نے مس یوز کیا ہے تو بعد میں کیا ہونا ہے, بعد میں جب اس کا ریزلٹ بنے گا, بعد میں جب اس کے لیے پنشمنٹ اناؤنس ہوگی تو پھر تو اس کا اختیار ختم ہو چکا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیے واقعا قیامت کے میدان میں کوئی کافر ہوگا, قیامت کے میدان میں کوئی منافق ہوگا, قیامت کے میدان میں کوئی مشرک ہوگا؟ یقین کیجئے سب کے سب اللہ میاں کی گائے بنے ہوں گے, سب کے سب مسلمان پکے پکے, سب کے سب مومن پکے پکے. ان کو بولے اللہ کو ایک مانا ہاں لا الہ الا اللہ, ان کو بولے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھو محمد رسول اللہ, ہاں اللہ علی اللہ کے ولی ہے, علی ولی اللہ بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو جناب فاطمہ زہرا سے لے کر امام حسن سے لے کر امام زمانہ تک سب کو معصوم مانو, تاکہ آپ 14 کی بات کرتے 14,000 کا کلمہ پڑھوائیے, ہم سب کو پڑھنے کے لیے تیار. جب نظر آ رہا ہے کہ جوتے پڑھنے والے, جب نظر آ رہا ہے کہ ڈنڈے پڑھنے والے تو اس وقت کون اس وقت کافر ہوگا, منافق ہوگا, مشرک ہوگا؟ کوئی کافر نہیں. کافر کا مطلب انکار کرنے والا, کون انکار کرے گا؟ کس کی مجال ہے ریفیوز کرنے کی؟ مشرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے والا. اس وقت کون شریک قرار دے گا؟ اس وقت اگر کسی کو کافر کہا جا رہا ہے تو دنیا کے کفر کی وجہ سے, اگر کسی کو مشرک کہا جا رہا ہے تو دنیا کے شرک کی وجہ سے, اگر کسی کو منافق کہا جا رہا ہے تو دنیا کے نفاق کی وجہ سے. تو وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے, جو کرنا ہے وہ یہاں پر کرنا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر ٹائٹلز انسان کے کال کیے جائیں گے. بس اگر یہاں پر انسان اپنی اصلاح کر لے, اور خدا نے واقعی کیا مانگا ہے, کیا مانگا ہے. اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیے جو ہمارے پاس احکام شرعی ہیں 5 واجب, حرام, مستحب, مکروہ اور مباح. عقیدے کے بعد عمل کی باری آتی تو اس میں یہی سارے عنوانات آتے ہیں, ٹائٹلز آتے ہیں, یا واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے. واجب کرو, نہیں کیا تو مار پڑے گی, نماز کی طرح, روزے کی طرح. حرام مت کرو, اگر کیا تو مار پڑے گی. مستحب کرو, اللہ خوش ہوگا, ثواب دے گا, انعام دے گا. نہیں کرو تمہاری مرضی, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. مکروہ مت کرو, اللہ خوش ہوگا. اگر کرو تو اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, اس کو فوربیڈن نہیں کیا گیا ہے, اسے بالکل پروہیبٹڈ ڈکلیئر نہیں کیا گیا, ان لافل ڈکلیئر نہیں کیا گیا. ہاں ٹھیک ہے, اتنا زیادہ
ریکمینڈیڈ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. مباح تمہاری مرضی، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہیں کرو. آپ کہیں مجلس کے بعد مثلا میں پانی پیوں یا نہیں پیوں، آپ کی مرضی ہے. آپ پیجیے تو آپ کی مرضی، نہ پئیں تو آپ کی مرضی. تو مباح ہے. میں کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں، آپ کی مرضی. اگر حلال ہے تو آپ کی مرضی، اب کھانا کھائیں تو کھائیے، نہیں کھانا تو نہیں کھائیے، کوئی اشکال نہیں، مباح ہے. زیادہ تر کام جو ہم زندگی کے اندر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے؟ جی نہیں. زیادہ تر کام جو ہم کرتے ہیں مباح ہے، جس کے اوپر پروردگار عالم نے واجب اور حرام والا عنوان نہیں رکھا ہے. زیادہ تر چیزیں آپ دیکھ ڈالیے، 75% چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے مباح قرار دیا ہے. بہت چند چیزیں، بہت مختصر چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے واجب اور حرام قرار دیا ہے. لہذا ایون فقہا جب اجتہاد کرتے ہیں تب بھی روایت کے اعتبار سے اگر کوئی روایت بہت زیادہ مضبوط ہو، یعنی کسی چیز کو حرام ڈکلیئر کرنے کے لیے روایت کا بہت مضبوط ہونا ضروری ہے، بہت زیادہ کبھی روایت ہو تب کسی چیز کو حرام ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اس سے کم درجے پر واجب کی باری آتی ہے. اور پھر مستحب اور مکروہ کے اندر تو بہت سے تسامد اور ادلہ سنن کے قائل ہیں. اس کی تفصیل کا موقع فی الحال نہیں ہوا. خلاصہ کلام اگر آپ دیکھیں زیادہ تر چیزیں وہ آپ دن ڈالیے. اسلام اور دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے بھی اگر پیریڈ چاہیے تو کتنا؟ 1 سال. اگر انسان 1 سال تمیز سے لگا دے تو وہ تمام ان بنیادی چیزوں میں نہیں کہہ رہا کہ 1 سال کے اندر کوئی مجتہد جب فقیہ بن جائے گا، مرجع بن جائے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا. اگر 1 سال انسان تمیز سے لگا دے، طریقے سے، ڈسپلن سے، روزانہ کے 2 گھنٹے لگا دے، بلکہ شاید 2 گھنٹہ بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، 1-1.5 گھنٹہ بھی لگا دے، تو تمام وہ بنیادی چیزیں جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے انسان اسے سیکھ سکتا ہے، چاہے وہ جوانی کے عالم میں ہو چاہے بوڑھا ہو چکا ہو. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب برادران عزیز آئیے چوتھے امام کی زندگی کا وہ پہلو. وہی چوتھا امام نماز کے معاملے میں کہیں ہمیں پیچھے نظر نہیں آتا. وہی چوتھا امام حقوق الناس کی ادائیگی میں کہیں ہمیں پیچھے نظر نہیں آتا. اور وہی چوتھا امام جو موعظے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں کہیں ہمیں پیچھے نظر نہیں آتا. وہی چوتھا امام گریے کے معاملے میں بھی کبھی ہمیں پیچھے نظر نہیں آتا. وہ گریہ چاہے مناجات کی صورت میں ہو چاہے اپنے بابا حسین کی یاد کی صورت میں ہو. یعنی آج ہم اسی کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا کہ جس نے 35 برس تک کربلا والوں کا ماتم کیا ہے، جس نے 35 برس تک حسین کی پیاس کا ماتم کیا ہے، جس نے 35 برس تک حسین کی بھوک کا ماتم کیا ہے، جس نے 35 برس تک شام غریبہ کا ماتم کیا ہے، جس نے 35 برس تک زینب کی چادر کا ماتم کیا ہے، سکینہ کے لگنے والے تماچوں کا ماتم کیا ہے، ان گوشواروں کا ماتم کیا ہے جو سکینہ کے کانوں سے چھین لیے گئے، جس نے مستقل ماتم کیا ہے، مسلسل ماتم کیا ہے. آج ہم اسی کی یاد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آج اس کے ماتم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. یہ 25 محرم واقعاً فاطمہ زہرا کے لیے ایک نیا غم اور ایک نیا عزا کا سلسلہ ہے، جس کے لیے بی بی فاطمہ زہرا ایک مرتبہ پھر فرش عزا بچھاتی ہیں. ایام عزا کے دوران ایک خاص فرش عزا جناب سیدہ کی طرف سے اپنے پوتے کا ماتم کرنے کے لیے، جس نے 35 برس تک ماتم کیا. اور کس شان سے ماتم کیا آپ سنتے ہیں علماء کرام سے کہ چوتھے امام اگر وضو کے لیے پانی لایا جاتا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے، پانی کو دیکھ کر اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ وہ پانی مذاق ہو جاتا ہے اور پھر وہ پانی بہا دیا جاتا ہے. اگر گھر کے پرنالے سے وہ پانی گر رہا ہے اور کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے اور اپنے پیروں کو اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غلط پانی ہو، گندا پانی ہو، نجس پانی ہو، میرے کپڑے نجس ہو جائیں. اور جب وہ اپنے کپڑوں کو سنبھالنے لگتا ہے تو دوسرا کہتا ہے ارے یہ گندا پانی نجس پانی نہیں ہے، یہ تیرے مولا کے آنسو ہیں کہ جو پرنالے سے بہ رہے ہیں. اس انداز سے سید سجاد نے گریہ کیا ہے. اگر ماہ رمضان کے دوران افطار کے موقع پر پانی آ جائے کہ مولا پانی پیجیے گا، میں کیسے پانی پی لوں، میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا. مولا کھانا کھا لیجیے گا، میں کیسے کھانا کھاؤں، یہ تو چند گھنٹوں کی بھوک تھی، وہاں 3 دن کی بھوک کے بعد میرا بابا بھوکا ذبح کیا گیا ہے، پیاسا ذبح کیا. سید سجاد مسلسل ماتم کر رہے ہیں، مسلسل گریہ کر رہے ہیں. بس عزیزوں ذرا دیکھیے، اس بات پر غور کیجیے کہ جب سید سجاد گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کسی چاہنے والے نے ایک مشورہ دیا کہ اے مولا سجاد آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ باہر نکل کر کسی طرف جائیے. جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کا دل کسی کام میں لگے گا، آپ کا دل کسی اور طرف جائے گا. کہا کہ اچھا تو بتا کہ میں کس طرح جاؤں. کہا مولا بازار کی طرف چلے جائیے. اب جیسے اس نے کہا مولا بازار کی طرف چلے جائیے، سید سجاد اور گریہ کرنا شروع ہوتے ہیں.
آگے اے چاہنے والے تو نے کیا یاد رکھا مولا, میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی تھی, میں نے تو فقط یہ کہا کہ بازار, کہا کہ تو نے کہا بازار کی طرف جائیے, مگر میرے ذہنوں کے اندر کوفے اور شام کا بازار آ گیا. وہی کوفہ کا بازار, وہی شام کا بازار, وہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا. اور اگر کوئی اور چاہنے والے یہ کہ مولا کب تک روئیے گا, کب تک آنسو بہائیے گا, اور سید سجاد کہیں کہ یہ تو نے کیا کہہ دیا, کب تک کا کیا سوال ہے, کیا تو نے قرآن مجید کے اندر یعقوب اور یوسف کا قصہ نہیں پڑھا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہوا, یعقوب نے اتنے آنسو بہائے, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی یعقوب کی. ارے میرے کتنے یوسف میری نگاہوں کے سامنے قتل کر دیے گئے, مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تب تک میں آنسو بہاؤں گا. اور پھر وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا نہیں مولا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا, یقیناً یعقوب اور یوسف سے زیادہ آپ کا غم شدید ہے, مگر مولا کم سے کم یعقوب کے لیے وہ نیا معاملہ تھا, آپ کے خاندان کے لیے کوئی نیا معاملہ تو نہیں ہے. شہادت تو آپ کی میراث ہے, یہ قتل ہونا تو آپ کی میراث ہے, یہ آپ کا ورثہ ہے. اور اب سید سجاد کہتے ہیں کہ ہاں تو نے ٹھیک کہا, لیکن اگر تیری بات مان بھی لوں کہ شہادت ہماری میراث ہے, تو کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مخنا اور چادر کے کبھی بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے اور پیچھے منادی ندا دے رہا ہو, تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو. یہ اہل بیت رسول ہے, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں کہ جنہیں اس طرح سے بے مخنا و چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لایا جا رہا ہے, کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ مگر اس کے بعد اگر چوتھے امام کبھی بازار کے اندر آ بھی جاتے ہیں تو اس وقت قصاب کی دکان جو ہے اس کا کیا عالم ہے, وہ بچر شاپ کے جہاں پر جانور کٹے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں, اس دکان والے کے دکاندار کا طریقہ کار کیا ہے, جیسے ہی دیکھتا ہے کہ چوتھے امام آ رہے ہیں وہ کٹے ہوئے جانور کے اوپر پردے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. تو معلوم ہے کہ اگر سید سجاد قریب آ گئے اور انہوں نے کٹا ہوا جانور دیکھ لیا, اس کا گوشت دیکھ لیا, ایک سوال کریں گے اور جواب دینا بہت مشکل ہے, بہت بھاری ہے. اور وہ سوال کیا ہے جب چوتھے امام نے دیکھا, سوال کیا اے قصاب فقط اتنا بتا دے کہ اس جانور کو پانی پلا کر ذبح کیا تھا یا پانی پلائے بغیر ذبح کیا تھا. اور وہ قصاب کہتا ہے کہ مولا آپ کے جج کی شریعت کو ماننے والا ہوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ پیاسا ذبح کر دوں, پانی پلا کر ذبح کیا تھا. اب اس کے بعد سید سجاد اس قصاب سے کچھ نہیں کہتے, اپنا رخ کربلا کی طرف کر کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ الحسین آپ پر میرا سلام, اے میرے بابا آپ پر میرا سلام, اے حسین مظلوم آپ پر میرا سلام. مدینے میں تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے, مگر کربلا میں میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا اور ذبح کر دیا گیا. عزیزوں جب سید سجاد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور غسال نے غسل دینے کے لیے لباس کو الگ کیا ہے, چیخ مار کر رویا ہے, چیخ مار کر. اور کس وجہ سے رویا ہے, 5واں امام موجود تھا وہ بھی رویا, غسال بھی رویا, غسل دیتے ہوئے رویا. اور کیوں رویا؟ 2 نشانات سید سجاد کی پشت پر موجود ہے. ایک نشان اس موریوں کا جو سید سجاد روٹیوں کے ٹھیلے اٹھا اٹھا کر ان غریبوں کے پاس جایا کرتے تھے, مگر دوسرا نشان جسے دیکھ کر 5واں امام بھی رو دیے اور وہ غسال بھی رو دیا. وہ نشان کون سا تھا؟ وہ ان کوڑوں کا نشان, ان تازیانوں کا نشان جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک میرے مولا نے جن تازیانوں کو برداشت کیا.